یہ وہ خط ہے جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایران کے نام لکھا ہے اور ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جو جنگ جاری ہے اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، تمام حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو ایسے میں اہل ایران کا شکریہ ادا کیا گیا ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے۔ چونکہ خط عربی میں ہے، بعض دوستوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے، تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کو آپ ملاحظہ کر لیجئے گا ترجمے کو، اس کے بعد کچھ باتیں آخر میں بھی عرض کروں گا، اس کو بھی سماعت کر لیجئے گا۔ لکھا ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وکل من والہ۔ اللہ کے نام سے درود و سلامتی ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر اور ان تمام لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ تحیات طیبات الی اہلنا فی ایران۔ ہمارے جو بھائی ہیں ایران کے اندر، میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہمارے جو احباب ہیں ایران کے اندر، تو ان کی خدمت میں سلام پیش ہو۔ شکرا لکم، تمہارا شکریہ۔ وزادکم اللہ قوتا وعزیمتا ورشدا وہدا۔ اللہ رب العزت تمہیں طاقت کے اعتبار سے، عظیمت کے اعتبار سے، رشد اور ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کرے اور مزید قوت کے اندر اضافہ کرے۔ نسأل اللہ عز وجل لنا ولکم جميعا ان یتم علینا نعمت الایمان وان یصلح ایماننا واعمالنا ویجعلها خالصۃ لوجہ الکریم۔ ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی ایمان کی نعمت کو ہمارے اوپر مکمل کرے اور ہمارے ایمان اور اعمال کو درست کرے اور ان تمام چیزوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، اور ہماری جو اور تمہاری جو خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو معاف کرے، ہماری بھی مدد کرے، تمہاری بھی مدد کرے، اور ہمیں بھی اللہ اپنی محبت عطا کرے، اپنے رسول کی محبت کرے جو سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی محبت ادا کرے، اہل بیت جو طیب ہیں، طاہر ہیں، ان تمام کی محبت اللہ رب العزت ہم سب کو عطا کرے۔ نحن معکم یا اہل ایران، اے اہل ایران ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ونتابع الاخبار، وہاں کی جو خبریں ہیں ان کے معلومات ہم لیتے رہتے ہیں، ان کا اتباع کر رہے ہیں، ہم وہاں کی گویا کہ فکر رہتی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعا کے ذریعے سے گویا دعا کرتے رہتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ونرجو ان نرى في المستقبل القریب ابعاد الخلافات بین اہل السنہ والجماعہ وبین من یسمون بالشیعہ، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جلد ہی اہل سنہ والجماعہ اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو شیعت کی طرف منسوب ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان کے درمیان میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں اہل سنت اور شیعوں کے درمیان میں یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ حق پر جمع کرے گا۔ وَكُلُّنَا نَتَمَنَّا أَن يَتَقَبَّلَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَجُندِيٍّ مِّن جُنُودِ الْمَهْدِيِّ علیہ السلام، اور ہم تمام کے تمام اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول کرے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر۔ گویا کہ حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا تو اس میں ہم سب سپاہی کے طور پر موجود رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول کرے۔ پھر آخر میں دعا یا جملہ ہے، اخوکم من الہند، تمہارا بھائی ہندوستان سے خلیل الرحمن سجاد نعمانی الندوی۔ یہ جو ہے خط ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے، اس کی میں نے وضاحت بھی کرتی ہے، ترجمہ کر دیا ہے۔